بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم خلاصہ قرآن میں چوتھے صورتوں کے گروپ کی مکی صورتیں پڑھ رہے ہیں۔ ہم آج پھر دو مکی صورتیں جو مل کر جوڑا بھی بنتی ہیں ان کو پڑھیں گے۔ سورہ العنکبوت سورہ نمبر 29 اور سورہ الروم سورہ نمبر 30۔ یہ دونوں صورتیں جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ یہ جوڑا صورتیں ہیں اور یہ رسالت کے انکار کرنے والے لوگوں کفار کو ان کے اعتراضات کا جواب دے رہی ہیں، ان کے شبہات پر تبصرہ کر رہی ہیں، اور انہی میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اہل ایمان کو تسلی دی جا رہی ہے اور ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ سیدھے راستے پر قائم رہے تو ان کے لیے کامیابی ہے۔ صرف یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی سورہ العنکبوت میں استدلال، آرگومنٹ، تاریخی ہسٹوریکل ریفرنسز سے زیادہ ہے، اور اگلی سورہ الروم میں جو آرگومنٹس ہیں وہ خارج کی دنیا اور داخل کی دنیا، آفاق اور انفس کی آرگومنٹس کے دلائل ہیں۔ تو ہم سورہ عنکبوت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ سورہ الف لام میم ہے۔ سورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات سورتوں کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجویز کیے گئے نام ہیں۔ چنانچہ بعض صورتوں میں یہ حروف آئے ہیں، بعض میں نہیں آئے ہیں۔ یہ جو نام ہم صورتوں کے بیان کرتے ہیں یہ نہ تو اللہ نے بتائے اور نہ ہی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، یہ بعد میں صحابہ کرام اور ان کے بعد میں لوگوں نے نام تجویز کیے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض صورتیں ایسی بھی ہیں کہ جن کے ایک سے زیادہ نام ہیں، بنی اسرائیل، اسرا وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو اب ہم صورتوں کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، آج دو پڑھیں گے اور پھر کل انشاءاللہ مزید دو پڑھیں گے۔ العنکبوت، الروم، لقمان اور السجدہ، یہ چاروں کے چاروں الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں، اور ہم دیکھ چکے ہیں پہلے البقرہ اور آل عمران بھی الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں۔ یہ حروف مشترک ہونا بالکل آغاز میں اس بات کی ریفلیکشن ہے کہ ان صورتوں کے مضامین میں آپس میں اشتراک ہے، اور آبویسلی یہ ایک انویٹیشن بھی ہے کہ آپ غور کریں اور ایکسپلور کریں کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ ان صورتوں کے شروع میں یہ حروف آ رہے ہیں۔ مجھے کسی موقع پر یہ بات واضح کرنی ہے کہ آخر ان حروف کا سورہ کے مضمون سے کوئی تعلق ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ میں انشاءاللہ اس کو کسی موقع پر واضح کروں گا۔ فرمایا کہ احسب الناس، کیا ان لوگوں نے گمان کیا ہے، یعنی ان مسلمانوں نے جو ایمان لائے ہیں، اور یہ غور فرمائیے مکی سورہ ہے، مکی سورہ کے بیان میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب لوگ جو بھی ایمان لاتے تھے سوچ سمجھ کے لاتے تھے، ان کو معلوم تھا کہ مسلمان ہونے کا اعلان کرنے کا مطلب ہے اپنے آپ کو قریش کے سامنے، لیڈرشپ کے سامنے ان کی پرسیکیوشن، تکالیف کے حوالے کر دیا جائے۔ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا لوگوں نے گمان کیا ہے ان یترکو کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا آمنا، محض اس بات کے کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔
معلوم ہوتا ہے کہ بعض نئے مسلمان ہونے والے لوگوں نے تکالیف سے کچھ پریشان ہو کر یہ پوچھنا شروع کر دیا کہ آخر کب تک ہم ان مشکلات کو جھیلیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو آزمایا ان کو بھی کہ جو ان سے پہلے ہو گزرے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تو اللہ جان کر رہے گا ان کو کہ جنہوں نے سچ کہا، یعنی جو اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ جان کر رہے گا ان کو کہ جو جھوٹے ہیں۔ یعنی آپ جب کہتے ہیں کہ آپ ایمان لائے تو آپ اصل میں امتحان کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ آپ کے اس دعوے پر اب آپ کا امتحان ہوگا کہ آپ نے دعویٰ ٹھیک کیا یا غلط کیا، اور آپ کی کارکردگی طے کرے گی کہ آپ کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے۔ چنانچہ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی بات کی کنٹینویشن میں کہ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ جان کر رہے گا کہ کون لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور جان کر رہے گا کہ کون لوگ ہیں کہ جو منافق ہیں۔ ایمان کا دعویٰ کرنا اور جھوٹ بولنا، ایمان کا دعویٰ کرنا اور دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنا، ایمان کا دعویٰ کرنا اور بد اخلاقی کرنا، یہ اصل میں انسان کے ایمان کے دعوے کو کمزور کر دیتا ہے۔ آدمی اس ایمان کے بارے میں جو توقعات ہیں ان سے دور ہو جاتا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو ہم سب کو پلے باندھ لینی چاہیے۔ آگے آیات نمبر 16 سے 16 آنورڈز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر اپنا پیغام نازل کیا۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، اور اس کے بعد فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم کو بھی ہم نے رسول بنا کر بھیجا۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا اعبدوا اللہ واتقوہ، اللہ کی عبادت کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو، اس سے ڈرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم واقعی جانتے ہو۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، تم اللہ کے سوا بس بتوں کی پوجا کر رہے ہو اور بہتان گڑھ رہے ہو۔ یعنی یہ جھوٹ ہے کہ اللہ نے ان کو کوئی حیثیت دی ہے، یا یہ جن کے نمائندے ہیں وہ اللہ کے ہاں کوئی اللہ کے ساتھ پارٹنرشپ رکھتے ہیں، یہ افک جھوٹ ہے۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا پوج رہے ہو، لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہارے رزق کے معاملے میں کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، تو تم اللہ ہی کے پاس رزق کے طالب بنو۔ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اس کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم کو لوٹایا جائے گا۔ وَإِن تُكَذِّبُوا، اور اگر وہ تمہاری تکذیب کریں، تمہیں جھوٹا قرار دیں، تو فکر مت کرو۔ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں نے جھٹلایا۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے بات کو واضح طریقے سے پہنچا دینے کی۔ یعنی آپ اپنا کام کیجئے، آپ ان لوگوں کے جھٹلانے سے پریشان نہ ہوں۔ فرمایا اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تخلیق کو پہلی مرتبہ بھی پیدا کرتا ہے پھر وہ اس کو دوبارہ کر دے گا۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ لوگ اس دعوت پر اعتراض کر رہے ہیں، یہ تو اللہ کا معاملہ ہے جو بڑی آسانی سے کر دے گا۔ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ دوبارہ کر دے گا۔
اس کے بعد آیت نمبر 20 سے آنورڈز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قل سیرو فی الارض، ان کو کہو کہ تم زمین میں چلو پھرو، فانظروا کیف بدا الخلق، پھر دیکھو کہ کیسے اس نے تخلیق کی ابتدا کی، ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ اس کو دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، وہ جس کو چاہے گا عذاب دے گا اور جس پر چاہے گا رحم کرے گا، وإلیہ تقلبون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی اس کا کسی کو عذاب دینا اور کسی پر رحم فرمانا اس کا اپنا اختیار ہے، لیکن وہ اپنے اختیار کو ہمیشہ اپنے قانون اصول کے مطابق استعمال کرتا ہے۔ فرمایا کہ وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، اور دیکھو تم اللہ کو نہ زمین میں عاجز کر سکتے ہو، یعنی اس کے قابو سے باہر نکل سکتے ہو، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہ تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی مددگار ہے، نہ تمہارے کوئی کام آنے والا ہے کہ جو تمہارے کام کرے، اور نہ ہی تمہاری مشکل میں کوئی مدد کرنے والا ہے۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ، اور جو لوگ اللہ کی آیات کا، اس کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں، اس کے پیغام کا انکار کرتے ہیں، اور اس سے ملاقات کا بھی انکار کرتے ہیں، یعنی جو ملاقات ہونے والی ہے اس بات کو بھی وہ ریجیکٹ کرتے ہیں، اولئک یئسوا من رحمتی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں، وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے، یعنی جو اللہ سے ملاقات کا انکار کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہو گیا، اور خود اپنی غلطی کی وجہ سے ہوا۔ غلط سوچ، غلط عمل، غلط کردار انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اقتلوہ او حرقوہ، تو نہ جواب ہوا اس کی قوم کا کچھ، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا کچھ، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا کہ تم قتل کر دو اس کو یا جلا دو، آگ میں ڈال دو۔ فانجاہ اللہ من النار، تو اللہ نے اس کو آگ سے نجات دے دی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہتے ہیں۔ وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، اور اس نے کہا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم نے اللہ کے سوا جو بت بنائے ہیں، مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، تمہاری آپس کی دوستی بس دنیا کی زندگی تک ہے، یعنی یہ جو تمہارا تعلق تمہارے بتوں سے ہے، اور یہ بتوں کو اکٹھا کر کے تم نے جو اپنے اپنے پسند کے بت رکھ کے ایک دوسرے سے تعلقات قائم کیے ہیں، بتوں کے اندر بھی ایک آپس میں لوگوں کی سیاست ہوتی تھی، ہر گروہ کا اپنا بت ہوتا اور وہ ایک دوسرے کے بت کو اکاموڈیٹ کر کے اپنی دوستیاں رکھتے اور سب گویا کہ مطمئن ہو جاتے۔ فرمایا تمہاری دنیا کی زندگی کی آپس کی دوستیاں ہیں، ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، پھر قیامت کے دن تم میں سے ہر ایک دوسرے کا انکار کرے گا، کوئی کسی کو سپورٹ نہیں کرے گا، کوئی کسی کا دفاع نہیں کرے گا، وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے پر لعنت کرے گا، وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگی، وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں آیات 39 سے آنورڈز، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو پچھلی قوموں میں لوگ آئے اور انہوں نے انکار کیا،
بہت سے لوگ تھے، بہت سے گروہ تھے۔ فرمایا کہ آیت نمبر 38 میں وعادن و سمودا، اور ان میں عاد اور سمود کو بھی ہم نے ہلاک کیا۔ وقد تبین لکم من مساکنہم، اور تم پر ان کی بستیوں کے نشان واضح کر دیے اس نے، یعنی تمہیں معلوم ہے کہ یہ کہاں کہاں رہتے تھے، تم جا کے ان کے کھنڈرات کو تم میں سے بعض دیکھتے بھی ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا۔ غلط اعمال کرتے مگر ان کے لیے وہ اٹریکٹیو بنا کے پیش کر دیتا۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، تو اس نے روک دیا ان کو سیدھے راستے سے۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، اور بڑے ہوشیار لوگ تھے، بڑے سمجھدار لوگ تھے۔ یہ ایک عجیب معاملہ ہے، اور یہ بعض لوگوں کے لیے ایک فتنہ بن جاتا ہے کہ بھائی اگر یہ لوگ جو اتنے سمجھدار ہیں، دنیا میں اتنی معقول باتیں کرتے ہیں، حیران کر دیتے ہیں، اگر یہ دین کے معاملے میں ایک رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں تو وہ رویہ درست ہی ہوگا نا۔ نہیں، معاملہ یہ ہے کہ دین کے معاملے میں رویہ کون سا درست ہے، اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ جو نقطہ نظر بیان ہو رہا ہے اس کے دلائل کیا ہے، وہ کس بنیاد پر ہے۔ چاہے کوئی شخص کسی دین مذہب کے اندر ہو یا دین مذہب سے باہر ہو، انسان کو اس بارے میں بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ میرا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اور کس بنیاد پر ہے۔ اس کلیئرٹی کا مطلب ضد نہیں ہے، اس کلیئرٹی کا مطلب آدمی کا اپنے اندر واضح اور مطمئن ہونا ہے، اور ظاہر ہے کہ انسان کو فلیکسیبل ہی رہنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ بظاہر بڑے سمجھدار تھے، اور ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان میں وقارون و فرعون و حامان، اور قارون، فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، جب کہ آئے موسیٰ واضح نشانیوں کے ساتھ، یعنی ان کے پاس۔ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، تو انہوں نے زمین میں گھمنڈ کیا، تکبر کیا، ایروگنٹ ہوئے۔ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور وہ ہمارے قابو سے باہر نکل جانے والے نہ بن سکے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، تو ان سبھی کو ہم نے پکڑا ان کے گناہوں کے نتیجے میں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے بعض وہ بھی تھے جن پر ہم نے پتھروں کی بارش کر دی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں وہ بھی تھے کہ جن کو بجلی کی کڑک نے پکڑا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور ان میں وہ بھی تھے کہ جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں وہ بھی تھے کہ جن کو ہم نے غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کے اوپر ظلم کرتا۔ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ وہ خود اپنی گناہ کرتے، توبہ نہ کرتے، اور پھر جان بوجھ کر اللہ کے پیغام کو، حالانکہ ان پر واضح ہو گیا ہوتا کہ وہ سچ ہے، وہ انکار کرنے والے بن جاتے۔ سو انہوں نے خود اپنے اوپر یہ ظلم کیا، اللہ نے ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا۔ فرمایا کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، ان لوگوں کی تمثیل جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا کارساز، مددگار بنایا۔ کمثل العنکبوت، ایسے ہے جیسے مکڑی کی تمثیل۔ فرمایا کہ اتخذت بیتا، اس نے ایک گھر بنایا، یعنی مکڑی بھی تو ایک جالا بنتی ہے، گھر بناتی ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور کوئی شبہ نہیں کہ تمام گھروں میں سب سے کمزور بودا گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ایک کاش کہ یہ لوگ ہی جانتے۔ یہ جو اللہ کے علاوہ اوروں کو اپنا کارساز بنائے ہوئے ہیں، کسی نے بتوں کو، کسی نے جنوں کو، کسی نے فرشتوں کو، کسی نے بزرگوں کو، کسی نے انبیاء کو، اپنے اپنے
لوگوں نے اللہ کے علاوہ کارساز بنائے ہوئے ہیں، ان میں سے کسی کے پاس اللہ نے کوئی اختیار نہیں رکھا ہے۔ جو بھی اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتا ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے کہ مکڑی کی طرح ایک گھر بنایا ہے جو بالکل پودا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ فرمایا کہ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، اللہ جانتا ہے اچھی طرح سے ان چیزوں کو جن کو یہ اس کے سوا پکارتے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہیں کہ جن کو ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور ان کو نہیں سمجھتے سوائے ان کے کہ جو جاننے والے ہیں، جو سمجھدار ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اور پڑھو جو کچھ وحی کی گئی ہے تم پر کتاب میں، واقم الصلاۃ، اور نماز کا اہتمام کرو۔ یعنی یہ جو مخالفت ہو رہی ہے اس مخالفت سے مت گھبراؤ، تم اے مسلمانوں اللہ کی طرف سے جو پیغام آیا ہے اس کو پڑھو، نماز کا اہتمام کرو۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز یقیناً بے حیائی اور منکر سے روکتی ہے۔ ولذکر اللہ اکبر، اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یعنی تمہارے لیے اس مشکل مخالفت کے دور میں اگر کوئی چیز تمہیں مضبوط کرنے والی بن سکتی ہے تو وہ تمہاری نماز ہے، وہ تمہارا قرآن کا پڑھنا ہے۔ تم اس میں پوری طرح سے اپنے آپ کو فوکس کرو تو تم دیکھو گے کہ تمہیں اللہ وہ مضبوطی دے گا کہ جو تمہیں زمانے سے ٹکرانے کی سکت اور حوصلہ دے دے گا۔ اس نماز کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ فحش اور منکر سے روکتی ہے، یعنی اصل نماز، حقیقی نماز جو ٹھیک طرح سے پڑھی جائے۔ اگر انسان بس نماز محض ایک ذمہ داری پوری کرنے کے لیے روٹین میں پڑھے اور برائی، بے حیائی، جھوٹ، فراڈ، رشوت سے اپنے آپ کو نہ بچائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں کچھ سیریس پرابلم ہے، اور اس کے بارے میں اس شخص کو وری کرنا چاہیے، پریشان ہونا چاہیے کہ کیا یہ نماز خدا کے ہاں قبول بھی ہوگی۔ اس لیے کہ نماز کی تو یہ خوبی بتائی جا رہی ہے کہ یہ ہر فحش اور منکر برے کام سے روکتی ہے۔ فرمایا کہ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر اس طریقے کے ساتھ کہ جو بہتر ہے۔ بھائی آپ نے اللہ کا دین پیش کرنا ہے تو اچھے طریقے سے پیش کریں، جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنی بات بیان کریں، دوسرے کی بات سنیں، دوسرا اپنے موقف پر مطمئن ہے، آپ اپنی بات کو ایسے انداز میں اس کے سامنے لائیں کہ وہ بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ فرمایا الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ان میں سے ظالم ہیں۔ وقولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، اور تم کہو کہ ہم ایمان لائے اس پر بھی جو ہم پر نازل ہوا اور اس پر بھی جو تم پر نازل ہوا۔ یعنی تم دیکھو، آپ اہل کتاب کو کہو تم دیکھو کہ ہمارے درمیان کیا کیا چیزیں کامن ہیں، ہم تو تمہارے سارے پیغام کو مانتے ہیں، اور ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پیغام بھی تمہارے پیغام ہی کی پیشن گوئیوں کے نتیجے میں آیا ہے۔ فرمایا کہ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، اور ان سے کہو کہ تمہارا معبود اور ہمارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہ جو ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارا جو معبود ہے اس کا نام تو اللہ ہے، اور بعض بہت انسسٹ کرتے ہیں، اور یہ گاڈ نہیں استعمال ہونا چاہیے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان کو یہ بتاؤ ہمارا معبود تمہارا معبود ایک معبود ہے،
اس کو اللہ کہو، اس کو گاڈ کہو، اس کو یہوہ کہو یا کوئی اور نام دو، وہ ایک ہی خدا، ایک ہی معبود ہے، اور ہم اس کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ یعنی یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یہ اصل میں اللہ کی فرما برداری کے لیے ہم یہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اسی طرح سے ہم نے اے پیغمبر آپ کے اوپر یہ کتاب نازل کی۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی، یعنی جو کتاب کو واقعی صحیح طرح سے سمجھتے ہیں، یؤمنون بہ، وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان لوگوں میں سے بھی، یہ مکے کے لوگوں میں سے بھی ایسے ہیں کہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور ہماری آیات کا انکار تو صرف وہ کرتے ہیں جو کٹر کافر، جان بوجھ کر ضد، ہٹ دھرمی، تکبر کی وجہ سے انکار کرتے ہیں۔ باقی تم دیکھ لو، اہل کتاب میں سے بھی لوگ مان رہے ہیں، اور مکے والوں میں سے بھی، اور مکے کے گرد و پیش کے لوگ بھی مان رہے ہیں۔ آیت نمبر 48 میں فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اے پیغمبر نہ تو آپ اس سے پہلے کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ اس کو اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ یعنی آپ کے معاملے میں تو آپ کے ان گرد و پیش میں رہنے والے لوگوں کے لیے کوئی شبہ ہی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو آپ کا اعلیٰ ترین کردار، اور پھر یہ حقیقت کہ آپ نہ لکھ سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں، یہ جانتے ہیں، اور اس کے بعد آپ قرآن پیش کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ نہ آپ اس سے پہلے کوئی کتاب پڑھ سکتے تھے، نہ اپنے ہاتھ سے اس کو یعنی کوئی کتاب لکھ سکتے تھے۔ اذا لارتاب المبطلون، ایسا ہوتا تو یہ جھٹلانے والے کوئی بات کر سکتے تھے، کوئی اعتراض کر سکتے تھے۔ اب تو اعتراض کی گنجائش ہی ختم ہو گئی۔ انہیں معلوم ہے کہ یہ 40 برس ہمارے سامنے رہے ہیں، غیر معمولی اعلیٰ کردار کے حامل ہیں، لیکن لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، اور پھر وہ یہ کتاب پیش کر رہے ہیں۔ فرمایا بل ہوا آیات بینات، یہ کوئی خود سے گھڑی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ تو واضح آیات ہیں فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے سینوں میں جن کو علم عطا ہوا ہے، یعنی جن کو واقعی علم عطا ہوا ہے، انہیں یہ بات معلوم ہے کہ یہ تو اللہ کی آیات ہیں، واضح آیات ہیں۔ فرمایا وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ہماری آیات کو کوئی نہیں ٹھکراتا، ان کا کوئی انکار نہیں کرتا سوائے ان لوگوں کے کہ جو ظالم ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 56 میں یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایایا فاعبدون، اے میرے وہ بندوں جو ایمان لائے، میری زمین وسیع ہے، چنانچہ تم میری ہی عبادت کرو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں مکے میں تم کو میری عبادت کرنے میں کچھ مشکلات آ رہی ہیں تو میری زمین بہت وسیع ہے، تم ہجرت کر سکتے ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ بس اب ہجرت کے قریب ہی نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ اب اشارہ فرما رہے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ثم الینا ترجعون، پھر ہماری ہی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی اللہ کی عبادت، اپنے کردار میں کوئی کمپرومائز نہ کرو۔ ہر آدمی کو مرنا ہے، تمہیں اگر ایک خاص جگہ پر سرزمین پر اللہ کی عبادت کرنے میں رکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، اس جگہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ چلے جاؤ۔ اصل چیز یہ ہے کہ آدمی کو اس بارے میں اطمینان ہونا چاہیے کہ وہ جہاں رہ رہا ہے وہاں وہ اللہ کی عبادت اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو ٹھیک طرح سے اختیار کر رہا ہے، ٹھیک طرح سے نبھا رہا ہے۔ آخر میں آخری آیت میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، آیت نمبر 69 میں والذین جاہدوا فینا، یہ بڑی ایک خوشخبری ہے، حوصلہ پیدا کرنے والی چیز ہے اس زمانے میں بھی اہل ایمان کے لیے اور ہر زمانے کے اہل ایمان کے لیے۔
فرمایا والذین جاہدوا فینا، اور جو لوگ ہمارے راستے میں کوششیں کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ان پر اپنے راستے لازماً کھول دیں گے۔ یعنی آپ کوشش تو کریں، آپ اسٹرگل تو کریں، جو ہمارے راستے میں کوشش کریں گے ہم لازماً ان کے لیے راستے کھول دیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور یقیناً اللہ محسنوں کے ساتھ ہے، یعنی ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو بہترین رویہ اختیار کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اس کی جوڑا سورہ ہے سورہ روم۔ اس کا بھی آغاز الف لام میم سے ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ سورہ الف لام میم ہے۔ غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے، فی ادنی الارض، قریب کی سرزمین میں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اور وہ کچھ عرصے مغلوب رہنے کے بعد غالب آ جائیں گے، فی بضع سنین، چند سالوں کے بعد، للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ ہی کا فیصلہ تھا پہلے بھی اور اسی کا فیصلہ ہوگا بعد میں بھی۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن اہل ایمان خوش ہوں گے۔ مسلمان توحید کے پیروکار تھے، مشرکین عرب شرک میں مبتلا تھے۔ دنیا جو ارد گرد میں تھی اس جزیرہ نما عرب کے، اس میں دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک رومنز تھے اور ایک پرشینز تھے، اہل روم اور اہل فارس۔ پرشینز مشرک تھے، رومی توحید کے ماننے والے تھے۔ ظاہر ہے کہ جب مکے میں اللہ کے دین کی دعوت پھیلی تو ڈسکشن، ڈیبیٹ، مباحثے شروع ہو گئے، اور اس دوران میں انٹرنیشنل جو سین تھا اس میں اپنے واقعات ہو رہے تھے۔ تو کسی موقع پر رومنز کی اور پرشینز کی جنگ ہوئی، اور پرشینز اہل فارس جیت گئے، رومی مغلوب ہو گئے، اور سرزمین عرب کے کچھ دور ہی، یعنی قریب کی سرزمین میں تو اطلاعات بھی آ گئیں۔ اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ مشرکین عرب کا حوصلہ اور بلند ہوا، اور وہ کہنے لگے کہ دیکھو ہمارا مذہب ہی ٹھیک ہے، تمہارا مذہب ٹھیک ہوتا تو ان دونوں بڑی طاقتوں میں توحید کے ماننے والے غالب آتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ واقعہ تو ہو گیا، لیکن وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، یہ رومی اپنے مغلوب ہونے کے بعد غالب آ جائیں گے، فی بضع سنین، چند سالوں کے بعد، للہ الامر من قبل و من بعد، اور فیصلہ تو اللہ ہی کا ہے، چاہے جو پہلے ہوا یا جو بعد میں ہوگا۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن اہل ایمان خوش ہوں گے، اس بات پر بھی خوش ہوں گے کہ جو اہل توحید رومی ہیں وہ غالب آ گئے، اور جو اہل شرک پرشینز ہیں، اہل فارس، وہ مغلوب ہو گئے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ خبر جب آئی تو اس وقت وہ دن غزوہ بدر کا دن تھا، جس میں مسلمانوں کو بھی فتح حاصل ہوئی۔ فرمایا بنصر اللہ، یہ اللہ کی مدد سے ہوگا، ینصر من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے مدد کرتا ہے ان کی، وہو العزیز الرحیم، اور وہ غالب ہے اور مہربان ہے۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اور اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی۔ یعنی ظاہر ہے کہ مکی دور میں یہ وعدہ ہوا، اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے مشرکین کے ساتھ اس معاملے میں بات بھی کی کہ یہ ہونے والا ہے قرآن کی آیات کے نزول کے بعد، اور مشرکین نے مذاق بھی اڑایا، لیکن اس کے بعد اللہ نے اپنے اس وعدے کو پورا کیا۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ یہ نہیں جانتے
کہ اللہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ تو جانتے ہیں صرف دنیا کی زندگی کے ظاہر کو، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور یہ آخرت سے بالکل غافل بے خبر ہے۔ یعنی اگر یہ دنیا کی زندگی کے ظاہر سے آگے نکل کے اس کی حقیقت کو بھی جاننے کی کوشش کرتے تو ان کو یہ معلوم ہوتا کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد ایک اور زندگی کو لازماً آنا ہے۔ اگلی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا یہ لوگ اپنے دلوں میں غور نہیں کرتے، انہوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمی، نہیں بنایا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو الا بالحق، مگر ایک مقصد کے لیے، واجل مسمی، اور ایک محدود مدت کے لیے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر انسان اپنی کائنات پر گرد و پیش پر غور کرے اور سنجیدگی سے بات سمجھنے کی کوشش کرے تو اس کو دو حقیقتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ ایک یہ کہ یہ ایسا عظیم کارخانہ اللہ نے بے مقصد نہیں بنایا کہ یہ بن گیا اس کے بعد ختم ہو جائے گا اور دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا یہ کہ یہ بات بھی واضح ہوتی ہے اس کارخانے سے کہ یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، یہ نظام ایک مدت کے بعد ختم ہو جائے گا۔ تو فرمایا کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے؟ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں ایک بڑی تعداد بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اپنے رب سے ملاقات کا انکار کرنے والی ہے۔ یعنی وہ دنیا میں اتنے مگن ہیں کہ وہ اس بات کو سنجیدگی سے سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے کہ موت کے بعد ایک اور زندگی ہے اور وہاں اللہ سے ملاقات کرنی ہوگی۔ ان کو یہ بات سمجھ میں آتی اگر وہ اللہ کی بنائی ہوئی اس دنیا پر غور کرتے۔ آگے آیات نمبر 9-10 میں فرمایا اولم یسیروا فی الارض، اور کیا انہوں نے زمین میں سفر نہیں کیا؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، پھر وہ یہ دیکھتے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا کہ جو ان سے پہلے ہو گزرے۔ کانوا اشد منہم قوۃً، وہ ان سے قوت میں کہیں زیادہ مضبوط تھے۔ وآثاروا الارض، اور زمین کو زرخیز کرنے میں ان سے کہیں بہتر تھے۔ وعمروها اکثر مما عمروها، اور آباد کرنے میں ان سے کہیں بڑھ چڑھ کر تھے۔ وجاءتهم رسلهم بالبینات، اور ان کے پاس آئے ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ۔ فما کان اللہ لیظلمهم، تو اللہ تو نہ تھا ایسا کہ اس نے ان کے اوپر ظلم کیا، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، پھر ان لوگوں کا انجام کہ جنہوں نے برائیاں کیں برا ہوا، ان کذبوا بآیات اللہ، کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، وکانوا بہا یستہزئون، اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس کے بعد آئے ہم آیات نمبر 17 سے آنورڈز پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کو جو گرد و پیش کی کائنات پر غور و فکر کرنے سے متعلق تھیں اور انسانی تاریخ میں بڑے بڑے واقعات سے متعلق تھیں، ان کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ فسبحان اللہ حین تمسون، پس اللہ ہی کی تسبیح کرو جس وقت تم شام کرتے ہو، وحین تصبحون، اور جس وقت تم صبح کرتے ہو، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کی تعریف ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، یعنی آسمانوں اور زمین میں جو مخلوقات ہیں وہ اسی کی حمد کر رہی ہیں۔
وعشیم وحین تظہرون، اور تم اس کی تسبیح کرو عشاء کے وقت بھی اور اس وقت بھی کہ جب تم ظہر کرتے ہو، یعنی دوپہر کے وقت۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی اور فرمایا کہ دیکھو یخرج الحی من المیت، وہ زندہ کو مردہ سے پیدا کرتا ہے، ویخرج المیت من الحی، اور مردہ کو زندہ سے پیدا کرتا ہے، ویحیی الارض بعد موتہا، اور زمین کو اس کے مر جانے کے بعد، خشک ہو جانے کے بعد وہ ایک مرتبہ پھر زندہ کرتا ہے۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اے لوگو اسی طرح سے تم بھی نکالے جاؤ گے۔ اس کے بعد آگے آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ حقیقت بھی ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر تم دیکھتے دیکھتے انسان بن گئے اور زمین میں پھیل گئے۔ یہ ایک تفصیلی مضمون ہے کہ جس کو ہم امید ہے کہ کل اگلے نشست میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا آغاز مٹی سے کیا، پھر انسان بنا اور پھر بن کے وہ دنیا میں پھیل گیا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے خود تمہارے ہی اپنے جنس میں سے، تمہاری ہی کیٹیگری میں سے جوڑا بنایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کر سکو، یعنی میاں بیوی سے، بیوی شوہر سے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی إِنَّ فِي ذَلِكَ لَقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو غور کرنے والے ہیں۔ آپ یہ نہ کہیں کہ کہاں محبت اور رحمت پیدا کی، نہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایسا ہی ہوا ہے۔ اگر کہیں کسی گھر میں ایسا نہیں ہے تو اس کو فکر مند ہونا چاہیے، کہیں کوئی گڑبڑ کر رہا ہے، شوہر کر رہا ہے، بیوی کر رہی ہے، دونوں کر رہے ہیں، یا خارج سے رشتہ دار کر رہے ہیں، وگرنہ خدا کا بے پناہ ایک انعام ہے، اس کی ایک خاص نشانی ہے کہ ایک دوسرے سے ناواقف یا بہت کم جاننے والے اتنے قریب آ جاتے ہیں جتنا کہ شوہر اور بیوی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے درمیان ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اپنے خاندان کے بارے میں مل کر حساس ہوتے ہیں اور اس کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، اور جو ان کے بس میں آتا ہے وہ کرتے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کی تخلیق ہے، وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا تنوع، ڈائیورسٹی، کہ تمہیں اس نے بنایا انسان اور دیکھو تمہاری زبانیں مختلف ہیں، تمہاری رنگتیں مختلف ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ، اس میں یقیناً بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو علم رکھنے والے، علم سیکھنے والے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات اور دن میں تمہارا سونا بھی ہے، وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور تمہارا اس کے فضل کو یعنی رزق کو تلاش کرنا بھی ہے۔ یعنی یہ دیکھو کہ کیسا ایک نظام بنا ہوا ہے، تمہاری ضرورتیں ہیں، ان کے لیے تم سٹرگل کرتے ہو، تھکتے ہو، سوتے ہو، رات کو بھی دن میں بھی۔ فرمایا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں، لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، ان لوگوں کے لیے کہ جو سنتے ہیں، سنتے سمجھتے ہیں۔ بات سنیں گے دھیان سے تو ان کو غور کرنے کا موقع ملے گا کہ کیا عجیب نظام ہے، ہم اپنی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم سٹرگل کر رہے ہیں، اللہ نے ہمارے لیے اپنا فضل، اپنا رزق پھیلایا ہوا ہے، مگر انسان ہیں، تھک جاتے ہیں تو ہمیں نیند آ جاتی ہے، اور نیند کے نتیجے میں ہم دوبارہ اپنی
فریش کرتے ہیں۔ فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ یُرِیکُمُ الْبَرْقَ، اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ تم کو بجلی دکھاتا ہے، خوفم و طمع، جو خوف بھی پیدا کرتی ہے اور امید بھی پیدا کرتی ہے، یعنی دونوں ہی پہلو ہوتے ہیں اس میں۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ اتارتا ہے آسمان سے پانی، بارش، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل سے کام لینے والے ہیں۔ اور اس طرح کی نشانیوں کو بیان کرنے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 30 سے آنورڈز، یہ بات تم نے سن لی، جان لی، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، تو پھر تم اپنا رخ کرو اس دین کی طرف، یعنی اللہ کے دین کی طرف، حنیفہ، یکسو ہو کر۔ جب یہ سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے، جب یہ ساری عنایات مہربانیاں اس کی ہیں، تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم بالکل یکسو اپنا رخ کر دو۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ دین فطرت پر مبنی ہے، اللہ کی فطرت جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا، یعنی اللہ نے اپنے دین کو ایسے ڈیزائن کیا ہے کہ انسانی فطرت نیچر کے مطابق ہے۔ انسان سے کوئی بات اللہ کے دین میں ایسی نہیں کی گئی کہ جو ہیومن نیچر کے خلاف ہو۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر کبھی آپ محسوس کریں کہ یہ بات کچھ عجیب سی بات ہے، تو جان لیجئے کہ کوئی گڑبڑ ہے، کہیں بات سمجھی نہیں گئی، کسی نے اپنی اوپینین بیان کر دی، ورنہ خدا تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ یہ اس کا دین ہے کہ جو اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کے عین مطابق ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اور اللہ کی تخلیق کبھی نہیں بدل سکتی، یعنی اللہ نے جو انسان کی فطرت بنائی ہے وہ ایک ہی ہے، کوئی بھی زمانہ ہو، کوئی بھی علاقہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کی فطرت میں فرق آ جائے۔ کسی زمانے میں لوگ سچ کو اچھا سمجھیں، کسی زمانے میں جھوٹ کو اچھا سمجھیں، کسی زمانے میں لوگوں کو تنگ کرنا ایک بہت پسندیدہ چیز ہو، اور کسی زمانے کسی علاقے میں لوگوں کے کام آنا یہ پسندیدہ چیز ہو۔ نہیں، اللہ نے تمام انسانوں کی ایک ہی فطرت بنائی ہے۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر لوگوں کی اکثریت نہیں جانتے۔ منیبین الیہ، تم اس کی طرف متوجہ ہو کر، واتقوہ، اسی سے ڈرو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز کا اہتمام کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ یعنی اللہ کی طرف سے جو دین آیا ہے اس دین کو اختیار کرو، وہ دین تمہاری اپنی فطرت کے مطابق ہے، تمہیں وہ اپیل کرتا ہے۔ تم اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کرو تو تم یہ محسوس کرو کہ یہ تو تمہاری اپنی توقعات، ایکسپیکٹیشنز کے مطابق ہے۔ فرمایا کہ نہ ہو جاؤ تم مشرکین میں سے۔ کون مشرکین؟ من الذین فرقوا دینہم، ان مشرکین میں سے کہ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، وَكَانُوا شِيَعًا، اور وہ گروہ در گروہ بن گئے۔ یہ مشرک ہیں کہ جو ایک دوسرے سے اختلاف کر کے، ہر ایک کا اپنا کوئی دین ہوتا ہے، کسی کا کوئی خدا ہے، کسی کا کوئی خدا ہے۔ وہ امت جن کا ایک ہی رب ہے، ایک ہی معبود ہے، وہ ایک دوسرے سے کیوں کٹیں، وہ ٹکڑے ٹکڑے کیوں ہوں؟ فرمایا کہ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر آدمی، ہر گروہ، ہر پارٹی اسی پر مگن ہے جو اس کے اپنے پاس ہے۔ یہی ہوتا ہے، سیاست میں بھی ہوتا ہے، مذہب میں بھی ہوتا ہے، جو جس فرقے کا ہو گیا وہ اسی پر خوش ہے، مگن ہے۔ غضب خدا کا، یہ ایک دین ہے، اللہ کا دین ہے، اس کے بارے میں لوگوں کے مختلف رویے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ کیسے ایک دوسرے سے کٹ سکتے ہیں؟
معلوم یہ ہوا کہ جن لوگوں نے فرقے بنائے ہوئے ہیں وہ لوگ اللہ کے دین کو صحیح طرح سے سمجھنے کی صلاحیت ہی سے محروم ہیں. انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ خدا کا دین تو جوڑنے والا ہے. خدا کا دین لوگوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا اور الگ الگ کرنے والا نہیں ہے. اس کے بعد آئے آیت نمبر 37 کی طرف. فرمایا اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. کیا انہوں نے اس بات کو نہیں دیکھا جانا کہ اللہ ہی تو ہے کہ جو رزق کو پھیلا دیتا ہے بعض لوگوں کے لیے جن کے لیے چاہتا ہے. ویقدر، اور وہ رزق کو، سسٹیننس کو تنگ کر دیتا ہے جن کے لیے چاہتا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس میں لوگوں کی لازماً قابلیت، ان کا ٹیلنٹ اور ان کی محنت انوالوڈ ہو. نہیں، محنت بھی ضروری ہے، قابلیت میں بہتری پیدا کرنا بھی ضروری ہے، لیکن بہرحال اللہ اس کے بغیر بھی بہت سے لوگوں کو بہت زیادہ دیتا ہے، اور ان خوبیوں کے ہونے کے باوجود بھی بعض لوگوں کو کم دیتا ہے. ان فی ذالک لآیات، اس میں بڑی نشانیاں ہیں. لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے کہ جو بات ماننے کے لیے تیار ہوں. فأتی ذی القربى حقہ، چنانچہ تم دو غریب رشتہ داروں کو ان کا حق. یعنی چنانچہ کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں بات سمجھ میں آ گئی ہے. تمہیں جو کچھ ملا ہے بھائی صاحب وہ اللہ کا فضل ہے، تمہاری محنت اور قابلیت کا نتیجہ نہیں ہے اس میں وہ بھی، لیکن بہرحال وہ اس میں کمتر حصہ ہے. یہ اللہ نے تم کو دیا ہے. تو جب اللہ نے تم کو دیا ہے تو تمہیں معلوم ہے اس میں ایک حصہ تمہارا ہے، ایک حصہ اوروں کا ہے، وہ ان کا حق ہے. تو فرمایا کہ تم چنانچہ دو اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق، والمسکین وابن السبیل، اور مسکینوں کو اور مسافروں کو. یہ ان کا رائٹ ہے. خدا تعالیٰ چاہتا تو دنیا میں کوئی بھی ضرورت مند نہ رہتا، سب کو ان کی ضرورت کے مطابق ملتا. لیکن اللہ نے یہ نہیں چاہا، تاکہ ان کا بھی امتحان ہو، ان کا بھی امتحان ہو. جن کو زیادہ دیا ہے اس نے وہ بھی آزمائے جائیں، جن کو کم دیا ہے وہ بھی آزمائے جائیں. ایک آزمائش شکر کی ہے، ایک آزمائش صبر کی ہے. کوئی فرق نہیں ہے خدا کی نگاہ میں کسی سٹیٹس کا. سب اللہ کے نگاہ میں اس کے بندے ہیں. جو صبر کے امتحان میں پورا اتر رہا ہے وہ اس کے ہاں کامیاب ہے. جو شکر کے امتحان میں زیادہ پا کے ناکام ہو رہا ہے وہ ناکام ہے. تو فرمایا کہ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ رویہ ہے جو بہتر ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں. فرمایا کہ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ. جب مال کے بارے میں یہ حقیقت تم نے جان لی کہ یہ تو اللہ کا دیا ہوا عطیہ ہے، تو بھائی اگر تمہارے پاس مال اضافی ہے تو تم ویسے ہی دے دو دوسروں کو، اس لیے کہ وہ ان کا حق ہے. تمہارے پاس تو اضافی ہے. لیکن اگر اتنا حوصلہ نہیں ہے تو پھر لوگوں کو قرض حسن دو، یعنی تم ان کو دو تاکہ وہ اپنی سہولت جب بھی ان کے پاس ہو، آسانی ہو، وہ تمہیں لوٹا دیں. یہ بات کہ تم اپنے اضافی مال کو دوسروں کو دو کہ وہ اس میں سے تمہیں سود دیں، فرمایا فلا یربو عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا. وما آتیتم من زکوٰۃ، اور جو تم زکوٰۃ میں سے دیتے ہو، تریدون وجہ اللہ، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، فاولئک هم المضعفون، تو یہ ہے کہ جو بڑھتا ہے. یعنی اللہ کے ہاں وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں. فاولئک هم المضعفون، تو یہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے ہاں اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں. یعنی آخرت میں ان کا مال بڑھے گا
دنیا میں بھی ان کے ہاں برکت ہوگی، یہاں بھی ان کے مال میں اضافہ ہوگا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیات نمبر 58 to 60 میں، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں، تمثیلیں بیان کیں۔ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ، اور اگر ان کے پاس آپ کوئی نشانی لے کر آئیں، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو لازماً وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے وہ کہیں گے ان انتم الا مبتلون، تم تو بالکل جھوٹے لوگ، یعنی وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ جو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا اس کو آپ کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ فرمایا کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون، اسی طرح سے ہوتا ہے کہ اللہ مہر کر دیتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو جاننا نہیں چاہتے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے کہ انسان اپنے غلط رویے، اپنے غلط برے کردار کی وجہ سے اپنے دل کی اس صلاحیت سے محروم ہو جائے جس میں انسان سچائی کو جاننے والا، سچائی کی طلب کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو جاننا نہیں چاہتے، اللہ ان کے دلوں پر مہر کر دیتا ہے۔ فاصبر، چنانچہ اے پیغمبر آپ صبر کیجیے، یعنی آپ ان کے انکار سے پریشان نہ ہوں، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور ان کا ہے۔ فاصبر، تو آپ صبر کیجئے۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی کامیابی کا وعدہ۔ فلا یستخفنک الذین لا یوقنون، اور وہ لوگ کہ جو یقین نہیں رکھتے وہ آپ کو بے وزن نہ بنانے پائیں، وہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے انداز، آپ کے بیان میں کوئی ہلکا پن پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ آپ اپنا کام کیجئے، اعتماد کے ساتھ کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکت ڈالے گا اور آپ کو کامیاب کرے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ انشاءاللہ العزیز کل ہم اس گروپ، چوتھے گروپ کے آخری 3 صورتوں کو پڑھیں گے۔